اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 58، پہلی بیعت عقبہ۔ مکہ میں دعوت دیتے دیتے 10 سال سے زیادہ ہو گئے۔ یہاں اسلامی دعوت بہت مشکل مرحلوں سے گزر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدبیریں اختیار کرتے لیکن نتیجہ بہت کم دکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے طائف کا سفر کیا، سخت ترین اذیت برداشت کی۔ جس امید سے گئے تھے وہ امید پوری نہ ہوئی، لیکن وہ تو مارنے، کاٹنے، جلا وطن کرنے اور قتل کے ہی در پہ ہو گئے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اور راستے کھول دیے۔ عرب کے مختلف علاقوں سے لوگ حج کے لیے مکہ آتے۔ حج سے پہلے پہلے ایک ماحول بن جاتا تھا اور حج کے بعد تک رہتا تھا۔ ایک طرح سے سمجھیں ایگزیبیشن لگتی تھی، بازار لگتے تھے، خیمے گڑتے تھے، اور حج تک ایسے ہی گہما گہمی رہتی، اور پھر مناسک حج کی ادائیگی کے بعد لوگ اپنے اپنے علاقے میں واپس چلے جاتے تھے۔ تو جب سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ اب آپ کھلم کھلا اسلام کی دعوت دیں، اس وقت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا کہ حج کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے قبیلے والوں کے خیموں میں یا ان کے ٹھکانوں میں جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو اثر تو ہونا ہی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جائے قرار اور ان کو اپنے پاس رکھنے کی سعادت اور یہ خوش قسمتی اہل یثرب یعنی مدینہ کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی۔ ہوا یوں کہ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں 6 آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اسلام قبول کر لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ اپنی قوم میں واپس جا کر تبلیغ میں لگ جائیں گے۔ اپنا وعدہ انہوں نے پورا کیا، اور اگلے ہی سال یعنی اب 12 نبوت ہو گئی، تو 12 نبوی میں اپنے ساتھ یہ لوگ 7 اور لوگوں کو لے کر آئے۔ کل 12 لوگ آئے۔ اس بار ان میں جن کا نام جابر تھا وہ نہیں آئے تھے، پہلے 6 آئے تھے، لیکن اس بار ان میں کے 5 تھے اور نئے 7، کل 12 تھے، لیکن 7 لوگ یہ نئے تھے، اور آ کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ صحیح بخاری میں ہمیں اس بیعت کی شقیں ملتی ہیں، اس پلیج کے کلازز ہمیں ملتے ہیں جس پر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گڑھ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ اب جس شخص نے یہ ساری باتیں پوری کیں تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا، پھر اس دنیا ہی میں اسے اس کی سزا دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو سزا دے چاہے تو معاف کر دے۔ تو یہ جو شقیں ہیں سورۃ ممتحنہ میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اس بیعت کو بیعت نساء بھی کہا جاتا ہے، عورتوں کی بیعت۔ مطلب یہ وہ بیعت ہے جو آگے چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے لیا کرتے تھے۔ باقی بیعت میں اس میں اصل میں جنگ وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، تو اس کو عورتوں والی بیعت کہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے یہ بیعت ہوئی، اور یہ لوگ پھر بیعت سے واپس ہو گئے۔ اس بیعت میں ہم دیکھیں ساری بات خدمت خلقی کی ہے۔ شروع میں تو ذاتی تزکیہ ہے، اور آگے پھر خدمت خلق کہ تم معاشرے کے اندر بھلائی پیدا کرنے کی کوشش کرو، لوگوں کا تم دل جیتو، لوگوں کا اعتماد جیتو، تاکہ بعد میں جب ان کو دین کی بات بتائی جائے تو ان کا دل کھل جائے، نماز کے لیے بھی اور باقی عبادت کے لیے بھی۔ تو یہ پہلی بیعت ہوئی۔ یہ بیعت ایک تنگ پہاڑی گزرگاہ یعنی پہاڑ کی گھاٹی میں کی گئی تھی، تو چونکہ عربی میں تنگ پہاڑی گزرگاہ یا پہاڑ کی گھاٹی کو عقبہ کہتے ہیں، اس لیے یہ بیعت عقبہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس جگہ پر عقبہ میں 2 بار بیعت ہوئی۔ آج جس بیعت کا ذکر ہے یہ پہلی بار والی بیعت کا ذکر ہے، تو اس کی جو ہمیں سیرہ کی کتاب میں ملے گا کہ پہلی بیعت عقبہ، تو یہ آج پہلی بیعت عقبہ کے جو پلیجز تھے
جو پلیج کے جو کلازز تھے وہ اس پر ہم لوگوں نے بات کی الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ